أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 4 تا 7 تلاوت کی گئی ہیں، 8ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی طرف، آپ کا دل تنگ نہ ہو اس حوالے سے کہ آپ نے اس میں سے لوگوں کو ڈر سنانا ہے، لوگوں کے لیے اس میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ اے لوگوں، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور جو اس کے سوا ہیں، اس کے مخالف ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، بہت کم تم سمجھتے ہو۔ مثالیں دی جا رہی ہیں، جو نہیں سمجھتے نہیں مانتے ان کا کیا ہوا۔ کم من قریۃ اہلکناھا، کئی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بستی والیوں کو، بستی والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ فجاءھا باسنا بیاتا وہم قائلون، تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب جو آیا، کبھی اس حال میں اگر رات کو سوئے ہوئے تھے اچانک عذاب آ گیا، ساری قوم تباہ ہو گئی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا دیے گئے، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ اس وقت عذاب ہے جب دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قیلولہ کرنے والے تھے، آرام کرنے والے تھے، ان کے ایسے ایسے موقع پر عذاب کا خیال بھی نہیں تھا ان کو عذاب آ سکتا ہے، توجہ نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں یا آرام کر رہے ہیں تو عذاب آ گیا۔ جب ان کے پاس عذاب آیا، انہوں نے پھر کیا کہا؟ یہ کہا انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی اپنے آپ پر، ہم نے حق کو نہیں مانا۔ پھر مانے، لیکن اس وقت ماننا کام نہیں آتا، اب عذاب آ جائے پھر ماننے سے کام نہیں بنتا۔ پھر فرمایا ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ہماری طرف پیغام آیا تھا ہمارا، جو پیغام لے کر گئے تھے ان کے پاس نبی، پیغمبر، رسول، ان سے بھی پوچھنا ہے کہ ہمارا پیغام ان کو پہنچایا تھا۔ اور وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم سوال کریں گے ان سے جن کی طرف پیغام بھیجا گیا، وہی بھیجی گئی، جن کی طرف حکم بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو مرسلین ہیں، بھیجنے والے، لانے والے، لے جانے والے، پیغام پہنچانے والے، جو مرسل ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ مختلف مقامات پر اس کی تفسیر آتی ہے، تشریح آتی ہے۔ ایک مقام پہ شاد باری تعالیٰ ہے، محبوب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیسا سما ہوگا کہ ہر امت کا ایک شہید ہوگا، ایک گواہ ہوگا۔ جنہوں نے کہا علی ہؤلاء شہیدا، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اور امتی، اور جو کہیں گے، کوئی ان میں سے امتی جو کہیں گے کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تھا یا اللہ، تو نبی ان کے جو ہوں گے ان کو کہا جائے گا بتاؤ بھی، نبی کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا، اب اختلاف ہو گیا، امتی کہتے ہیں نہیں پہنچایا، نبی کہتے ہیں پہنچایا ہے، اب اس کے گواہ کون ہیں؟ تو نبی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک گواہی دیں کہ ہاں یا اللہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے مختلف قوموں پر گواہی جو ہے وہ حضور کی امت دے گی، نبیوں کے اوپر بھی۔ آپ نبی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچایا ہے، امتیں کہیں گے نہیں پہنچایا،
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی یا اللہ پیغام پہنچایا تھا۔ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، جو کچھ نبی نے بتایا بالکل برحق ہے، یقینی طور پر۔ پھر امت کی تصدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت ٹھیک کہتی ہے، پہلے نبیوں نے اپنے امتوں کا پیغام دیے ہیں۔ تو یہ اس طرح سوال ہو جائے گا نبیوں سے بھی اور امتیوں سے بھی۔ اور نقصن علیہم بعلم ما کنا غائبین، پھر ہم بتا دیں گے ان کو، واضح کر دیں گے، جتا دیں گے ان کو ان کے سارے معاملات جو تھے، اس طرح کہ ہمارا علم جو ہے وہ ایسا ہے، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اپنے علم سے ان کو بتائیں گے اور یہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کو غائب نہیں تھے، ہم ہر وقت ہر جگہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر بات اس کے علم میں ہے۔ قیامت کے روز گواہیاں ہو جائیں گی تو بتا دیا جائے گا کہ ہمیں سب کچھ پتہ تھا، لیکن گواہیاں بھی دیا تاکہ دلائل ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔